السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 196 پڑھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 458، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، ہے نا، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے لیے جاننا ضروری، چونکہ حلال روزی کھائیں گے تب جا کے برکت ہوگی، نسلوں میں بھی برکت رہے گی۔ دیکھیں تو آج کا جو سبق ہے حلال روزی کمانے کا بیان، مردوں کو تو خاص طور پہ اس کو پورا سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، اتنا کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے، یعنی اپنے گھر والے، فیملی ہے نا، کے گزارے کے لیے، اور جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمے واجب ہے، یعنی شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کا ذمہ بھی اس پر ہے، ٹھیک ہے، ان کا خرچ چلانے کے لیے اور اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنی ہی کمائی پر بس کرے یا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ مال رکھنے کی بھی کوشش کرے۔ کسی کے ماں باپ اگر محتاج و تنگ دست ہو، یعنی غریب ہو، محتاج ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکوں پر فرض ہے کہ کما کر انہیں اتنا دے کہ ان کے لیے کافی ہو جائے، یعنی اتنا کمانا فرض ہے۔ دیکھیں اسی طرح سب سے افضل کمائی جہاد ہے، یعنی جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہو، ہے نا، حاصل ہوا۔ جہاد کے بعد افضل کمائی تجارت ہے، پھر زراعت، پھر صنعت، اور پھر ومن اور حرفت کا مرتبہ ہے، یعنی تجارت یعنی بزنس کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد زراعت یعنی کھیتی کرنا، اور صنعت یعنی یہ بناوٹ وغیرہ کے جو مینوفیکچرنگ کے جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لے بیچ کرنا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، جو لوگ مسجدوں اور بزرگوں کی خانقاہوں اور درگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے کو متوکل بتاتے ہیں، حالانکہ ان کی نظریں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پر لگی رہتی ہے کہ کوئی ہمیں کچھ دے جائے، ان لوگوں نے اس کو اپنی کمائی کا پیشہ بنا لیا ہے، پیشہ یعنی اپنا فیلڈ بنا لیا ہے، اور یہ لوگ طرح طرح کے مکر و فریب سے کام لے کر لوگوں سے رقمیں، ہے نا، کھسوٹتے ہیں، یعنی لے لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے یہ طریقے ناجائز ہے، ہرگز یہ لوگ متوکل نہیں بلکہ مفت خور اور کام چور ہے۔ اس سے لاکھوں درجے یہ اچھا ہے کہ یہ لوگ بسر اوقات کے لیے کچھ کام کرتے اور رزق حلال کھا کر خدا کے فرائض کو ادا کرتے۔ اسی طرح آگے مسئلہ، اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ مال و دولت کمانا اگر اس نیت سے ہو کہ فقراء یعنی فقیر، ٹھیک ہے، مساکین اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو یہ مستحب بلکہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے، اور اگر اس نیت سے ہو کہ میرے وقار و عزت میں اضافہ ہوگا تو یہ بھی مباح ہے، لیکن اگر مال کی کثرت اور فخر و تکبر کی نیت سے زیادہ مال کمائیں تو یہ ممنوع ہے، یعنی کہ منع ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ضروری تنبیہ، یاد رکھو کہ مال کمانے کی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ناجائز، یعنی کچھ کنڈیشن ہے جائز کی، کچھ پرکار ہیں ناجائز کے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جائز طریقوں پر عمل کرے اور ناجائز طریقوں سے دور بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی دیکھیں اس کا ترجمہ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس میں سے حلال اور طیب مال کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ دیکھیں اسی طرح آگے اور باتیں ہیں، اسے بھی ہم کنٹینیو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح ان آیتوں کے علاوہ اس بارے میں چند حدیثیں بھی سن لو، یعنی حضور کے فرمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے۔ دیکھیں حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی پسند فرماتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ جس کا رسولوں کو حکم دیا، چنانچہ اس نے اپنے رسولوں سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ قرآن پاک کیا آیت ہے، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی اے رسولو حلال چیزوں کو کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور مومنین سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رسولوں سے بھی فرمایا اور مومنوں سے، یعنی اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 197 میں یہاں اس پیراگراف سے ہم نے کنٹینیو پڑھنا ہے۔